حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانیہ عشر روحی وارواح العالمین والتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا باطل چلا گیا حق کے لیے آنا ہے باطل کے لیے بربادی اور اختتام ہے حق ہستیاں کائنات کو آباد کرتے ہیں اور باطل کو برباد کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں امن کی جہانوں کا بادشاہ، امن کو دنیا پر منعقد کرنے والے سرکار امام مہدی علیہ السلام، آقا نجات دہندہ بشریت، جیسے اپنے زمانے میں سید کے جد پاک سید الانبیاء نجات دہندہ بشریت تھے، زمانہ جاہلیت کا اختتام ہوا مصطفیٰ کے ذریعے سے، اور نفاق اور بے دینی کا اختتام ہوگا امام زمانہ کی حکومت کے ذریعے سے۔ سلطان عادل کائنات میں غلبے کی علامت ہے۔ پوری دنیا میں پہلے جو حق ہستیاں آتے رہے اس وقت آبادیاں تھوڑی تھیں، سمجھے؟ کسی رحمت نے 30 کروڑ کی آبادی میں قدم رکھ کے ہدایت پھیلائی۔ جب امام زمانہ آئیں گے اس وقت اربوں کی کئی عرب کی آبادی موجود ہوگی۔ تو ایک زمانے کے لحاظ سے بھی امتیاز ہے، کسی نبی نے دنیا میں جب ہزاروں کی آبادی تھی تو تبلیغ کی، کسی نبی نے لاکھوں کی آبادی میں تبلیغ کی، کسی نبی نے کروڑ تک آبادی شاید پہنچ گئی تبلیغ کی، اور پھر ائمہ کے دور میں بھی دنیا کی آبادی 2-3 کروڑ یا اس سے زیادہ تھی۔ امام زمانہ کا اتنا وسیع کام ہے، اس وقت آج بھی 8 ارب کہا جاتا ہے 2 حصے ختم ہو جائیں گے امام کے آنے تک، تو پھر بھی تو 1-2 ارب بچ جائیں، 3 ارب بچ جائیں۔ عربوں کی آبادی میں اسلام حق اور دین کا غلبہ، حق آ گیا، اور عربوں میں موجود کئی عرب لوگوں میں موجود باطل کا اختتام، اتنی بڑی آبادی میں امام ہدایت پھیلیں گی۔ اس جہت سے بھی امام کا مقام جب سے کائنات بنی، جب تک رہے گی، ایک امتیازی بلند غیر معمولی، اور دوسرے انبیاء اولیاء سے مختلف کام ہے۔ مالک امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔